میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یہ بہت مختصر اس مختصر سی زندگی کو ہم جتنا وصول کر سکتے ہو وصول کرنا چاہیے اور اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایمان والوں مغفرت اور بخشش کی طرف تیزی سے آگے بڑھو، اور ظاہر سی بات ہے کہ مغفرت اور بخشش کا دار و مدار اعمال صالحہ پر ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، کہ نیک اعمال جلدی سے کر لو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے کہ ان کے آنے کے بعد آدمی یا تو کام کا رہتا نہیں ہے یا یہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک انوکھا انداز اختیار کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا هل تنتظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس وقت نیک اعمال کرنا شروع کرو گے جب اللہ تبارک و تعالی تمہیں محتاجگی میں مبتلا کر دیں گے؟ اس بات کا انتظار کر رہے ہو تم لوگ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لمحے کے اور جو فرصت کے لمحات تمہیں عطا کیے ہیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے عمل کرنا شروع کر دو، اور یہ مت سوچو کہ ابھی میں کچھ اور مال کما لوں اور پھر اس کے بعد اطمینان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اس لیے کہ جس کنڈیشن میں آپ کو اللہ نے رکھا ہے اور جس کنڈیشن میں آپ ہو اس کنڈیشن پہ رہتے ہوئے اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بدتر کنڈیشن آپ کی کر دے اور پھر آپ اللہ کی عبادت کرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب اس کنڈیشن میں عبادت نہیں کر سکتے اور اللہ نہ کرے اگر فقر کی حالت میں اور محتاجگی کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈال دیا تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ دوسرا هل تنتظرون الا غنى مطغيا، کیا تم ایسے مالدار کی مال و دولت کی کا انتظار کر رہے ہو جو مال و دولت تمہیں اللہ تعالیٰ کا باغی اور اس کا سرکش بنا دے؟ یعنی مال اللہ نے دیا ہے لیکن اس کے دماغ میں یہ بھرا ہوا ہے کہ اور خوب مال کما لوں پھر اطمینان سے بیٹھ کر عبادت کروں گا۔
سب سے یعنی یہ ہماری سوچ کو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ ہم اس انتظار میں ہیں، یہ ہم مال و دولت کے چکر میں، جب مال آدمی کے پاس زیادہ آ جاتا ہے نا تو اس کا دماغ عامتاً خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ بہت سے بگاڑ کی جڑ اور فساد جو ہے وہ مال و دولت کی ذریعے ہے۔ آپ دیکھو کہ دنیا میں جو بڑے بڑے کان کرنے والا افراد ہے نا وہ مال و دولت والے ہی ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں نوجوانوں میں جو ڈرگس کی لت لگی ہوئی ہے وہ کن لوگوں کو لگی ہوئی ہے؟ کیا ان لوگوں کو جو جھونپڑے میں زندگی گزارتے ہیں، جنہیں یہ نہیں پتا کہ رات کا کھانا میسر ہوگا یا نہیں میسر ہوگا؟ وہ افراد اس ڈرگس کی بیماری میں ملوث ہے جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے اور وافر مقدار میں دے رکھی ہے، اس لیے کہ اس کو خریدنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا مال دیا ہے نا بھائی، اسی میں صبر اور شکر سے گزارا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت میں لگ جاوے۔ زیادہ مال و دولت کی لالچ اور فکر میں پڑ کر اس وقت کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، هل تنتظرون الا مرضا مفسدا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ ابھی جو اللہ نے صحت جیسی عظیم نعمت تم کو دے رکھی ہے اس کو ایسی بیماری لگ جاوے، نعوذ باللہ، کہ آپ عبادت کرنا تو وہ دور کی بات اللہ کا نام لینے کے محتاج ہو جاؤ، تمہاری صحت اتنی خراب ہو جائے، ایسی برباد ہو جائے، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ اللہ نے جو صحت دے رکھی ہے، جس حال میں ہمیں رکھا ہے، اس کو غنیمت جانتے ہوئے ہم عبادت میں لگ جائیں، اس لیے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے اور ہماری یہ کنڈیشن، یعنی ہم جو اس حالت میں عبادت نہیں کر رہے ہیں تو یہ گویا ہم یوں کہنا چاہتے ہیں اپنے اعمال سے اور اپنے ظاہر سے کہ ہم اس وقت عبادت کرنا شروع کریں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صحت جیسی نعمت لے لے گا اور کسی ایسے مرض میں ہمیں مبتلا کرے گا کہ ہم زبان ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں، نعمتان مغبوب فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اکثریت غفلت میں مبتلا ہے، ایک صحت اور دوسرا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم دے رکھا ہے کہ آپ عبادت کرنا چاہو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ نیکی کے کام کرنا چاہو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، آپ آسانی سے 5 وقت نماز بغیر روک ٹوک کے پڑھ سکتے ہیں، اس کو غنیمت جانے، کہیں وہ دور نہ آ جائے جیسا کہ آ چکا کہ چاہتے ہوئے آپ نہ پڑھ سکو، آپ چاہو کہ میں نماز پڑھ لوں لیکن آپ کو پڑھنے کی اجازت نہ ملے۔ اس دور سے مسلمان کا ایک طبقہ گزرا ہے، آپ اندلس کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے جس کو اسپین کہا جاتا ہے، مسلمانوں نے 950 سال حکومت کی ہے وہاں، 950 سال، بڑے بڑے فقہاء، علماء، محدثین، مفسرین پیدا ہوئے وہاں، دین کا بڑا مرکز تھا وہ، لیکن اس دور سے گزرا ہے اسپین کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا نام لینا حرام تھا۔ اللہ نہ کرے وہ دور کہیں ہم پر نہ آ جائے۔ اس دور سے تو ہم لوگ گزرے کہ ہم چاہتے ہوئے مسجد نہیں آ سکتے تھے، تو کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ حالات ہم پر ڈال دے کہ ہم چاہتے ہوئے اللہ کی عبادت نہ کر سکیں؟ اس حالت سے تو گزر چکے ہیں
کہ مسجد میں چاہتے ہوئے نہیں آ سکتے ہم. اس لیے ان چیزوں کو غنیمت جانے. چوتھی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، هل تنتظرون الا حرما مفندا، کیا تمہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جوانی جیسی عظیم نعمت تم سے چھین لے، یا یہ جوانی جیسی نعمت تمہاری چلی جائے، گزر جائے، اور بڑھاپا، سٹھیا دینے والا بڑھاپا تم پر آئے، پھر اللہ کی عبادت کرو گے؟ ظاہر جیسا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بڑھاپا آئے گا تب کروں گا عبادت. میرے محترم بزرگوں، اللہ کو اگر کسی کی عبادت پسند ہے تو وہ نوجوان کی پسند ہے. بوڑھوں کی عبادت مقبول ہے اپنی جگہ، پسند اگر کسی کی عبادت ہے تو وہ نوجوان ہے. شیخ شادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، وقت پیری گرگے ظالم می شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں تو پھوکھار بھیڑیا بھی پرہیزگار اور متقی ہو جاتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. بڑھاپے میں پھوکا بھیڑ جو پھاڑ کھانے والا جو بھیڑیا اور درندے جو ہوتے ہیں، وہ بڑھاپے میں وہ بھی پرہیزگار ہو جاتے ہیں. وہ اس وجہ سے نہیں کہ اس نے آپ کی تقریر سن لی ہو تقوی طہارت پر اور پرہیزگاری پر، یا کوئی لٹریچر پڑھ لیا اس نے پرہیزگاری کے اوپر اور پھر وہ منتقی پرہیزگار بن گیا، یا اس نے وقت لگا لیا اور وہ پرہیزگار بن گیا. وہ اس وجہ سے کہ اب اس کے اندر طاقت نہیں رہی، اس کی ہڈیوں نے جواب دے دیا. تو اب اگر کوئی عمر رسیدہ عبادت کرتا ہے، کوئی بزرگ آدمی عبادت کرتا ہے، پوری جوانی اس نے اللہ کی عبادت میں نہیں گزاری، بڑھاپے میں کر رہا ہے، تو کرنا پڑے گا اس کو، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس. نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنٹ، کرے گا کیا؟ تو اصل جو عبادت ہے وہ نوجوانی کی عبادت ہے. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں عبادت کرنا، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ پیغمبروں کا طریقہ اور ان کی عادت ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، زلیخا نے جب دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی، دروازے بند، حضرت یوسف خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ دروازوں پر لاک لگا ہوا ہے، تالے لگے ہوئے ہیں، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور گناہ کرنے کے تمام اسباب موجود ہیں. وہ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، اس لیے کہ جس سے کرنا ہے وہی راضی ہے، وہی خود دعوت دے رہی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ کیا تھا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی بات، میں یہ کام نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو گولڈن چانس نہیں سمجھا کہ اس کا فائدہ اٹھا لیا جائے، کوئی دیکھنے والا نہیں. ہم تو یوں سمجھتے یہ گولڈن چانس ہے، جتنا فائدہ اٹھانا اٹھا لے. جب سامنے والا ہی تیار ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. پانچویں چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی، هل تنتظرون هل تنتظرون الدجال، کیا آپ دجال کا انتظار کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہ دیکھی جانے والی جتنی چیزیں ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے. دجال کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن سب کو انتظار ہے کہ وہ دنیا میں آنے والا ہے، اس کا ظہور ہوگا. تو نہ دیکھی جانے والی چیزوں میں سب سے بدترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ خروج دجال ہے.
اللہ کے رسول کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابھی حالات سازگار ہے، ہمارے موافق ہے، ہم عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے لیے عبادت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ خروج دجال اس وقت یہ حالات ہوں گے، عبادت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ایمان بچ جائے یہ غنیمت ہے۔ اتنے ناموافق حالات ہوں گے کہ آدمی کا ایمان بچ جائے، یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اس کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر اور احادیث کی جتنی کتابیں ہیں تمام کے اندر کتاب الفتن کے نام سے مستقل باب قائم کیا گیا ہے، جس کے اندر دجال کے متعلق جو بیان خود قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے دجال کے متعلق۔ تو خروج دجال جو ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے۔ چھٹی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، هل تنتظرون الا موتا مجهزا، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ اچانک موت آ جائے تمہیں اور پھر تم عبادت کرو؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت تو عبادت کا کوئی موقع ہی نہیں، اچانک موت آ جائے، یا ایک لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول نے، اچانک موت آ جائے۔ دیکھو موت جو ہے نا وہ الٹیمیٹم دے کر آتی ہے، الٹیمیٹم دے دیتی ہے پھر آتی ہے، اچانک نہیں آتی ہے۔ وہ کیا الٹیمیٹم ہے؟ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونا، ایسی بیماریاں جس میں آدمی کو یوں ہوتا ہے کہ اب اپنے کلومیٹر پورے یا افریری اپنا، یا بالوں کا سفید ہونا یہ پہلا الٹیمیٹم، پوتوں کا آنا یہ دوسرا الٹیمیٹم، پیروں کا لڑ کھڑانا یہ تیسرا الٹیمیٹم۔ وہ الٹیمیٹم دیتا ہے پہلے پھر آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کثرت سے اچانک موت ہو رہی ہے۔ آدمی دیکھتا ہے صبح میں ملاقات ہوئی، چائے ساتھ میں بھی ہم نے، دوپہر میں ابتدائی انتقال ہو گیا اس کا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بیماری نہیں، کوئی درد نہیں، مر گیا۔ اللہ کے رسول نے اسے پناہ مانگی اچانک کی موت سے، اس لیے کہ آدمی کو خبر ہی نہیں، کہ وہ یوں سمجھے ابھی تو میں بالکل صحت مند ہوں، تندرست ہوں، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، اور اس غلط فہمی میں وہ رہتا ہے اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر اور کلمہ نہیں ہوتا اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہہ رہے کہ کیا اس بات کا انتظار ہے کہ اچانک موت آ جائے اور پھر تم یوں سوچو کہ اب میں عبادت کروں؟ تو کہاں، قبر میں جا کر عبادت کریں۔ ساتویں جو آخری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی، هل تنتظرون الا الساعة والساعة ادهى وامر، کیا تمہیں قیامت کا انتظار ہے؟ قیامت آ جائے تو اس کے بعد اللہ کا خوب، اللہ کی خوب عبادت کریں گے، خوب اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت ایسی خطرناک چیز ہے، ایسی خطرناک چیز ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں، اس کی کڑواہٹ بھی اتنی خطرناک ہے۔ تو کیا ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آ جائے گی اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے جس کنڈیشن میں رکھا ہے، جس عمر میں رکھا ہے، جس حالات میں رکھا ہے، انہی حالات میں اور اسی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا کو لگا دے۔ یہ تو ہم سوچ کر بیٹھے ہیں کہ اطمینان سے کریں گے جب فرصت نہیں ملنے والی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو بیزی سمجھتا ہے، میں بیزی ہوں، بلکہ جو سب سے زیادہ نیورا کھو دیا ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو بیزی سمجھتا ہے۔ ہماری صورت میں اس کو نیورا کھو دیا کہتے ہیں، سب سے زیادہ بیزی۔ اس کو بھی آپ پوچھو کام ہے میرا، مجھے تجھ سے پوچھ، میں بھی بیزی ہوں، کام کچھ نہیں ہے اس کو، لیکن وہ بھی بیزی ہے۔ تو فرصت حضرت کسی کو بھی نہیں ہے،
وقت تو اللہ کے لیے نکالنا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان جھمیلوں کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ اور ہم جس حالت میں جی رہے ہیں اس سے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، ہمارا پیدا کیے جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ کتنے حالات ہم پر آ جائے لیکن ہمارے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی آتی نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان اپنا آپ کو ڈان سمجھتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کیا چیز ہے؟ کتنے ہی حالات بھیجتے ہوئے وقتی طور پر تو وہ کچھ احساس ہوتا ہے، کچھ کسی کے دل میں، پھر جیسے تیسے کیسے ہو جاتے، کوئی فرق نہیں آتا ہمارے اندر، نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ اخلاق میں، نہ معاشرت میں، کسی چیز میں نہیں۔ کب تک ہم اس طرح غفلت کی زندگی گزاریں گے؟ اسی مضمون کو ایک اور جگہ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ خود اس کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحات، وہاں صالحات کا لفظ استعمال کیا، نیک اعمال میں جتنی زیادہ جلدی ہو سکے کر لو، اس لیے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، ایسے حالات، ایسے فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ کیسے فتنے آنے والے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تشبیہ دی ہے رات کی تاریکی کی طرح، مغرب کے بعد سے رات کا اندھیرا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا عشاء کے وقت ہوتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے اندھیرا۔ یہ جو فتنے کا جو دور آنے والا ہے، پہلے چھوٹے پھر بڑے پھر بڑے پھر اتنے بڑے بڑے آنے والے ہیں کہ آدمی کا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبح میں آدمی ایمان والا ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کے وقت ایمان والا ہوگا اور شام ہوتے ہوتے ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہوگا۔ دنیا کی دولت تو مل چکی ہوگی لیکن ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہوگا۔ وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ شام کو جب بستر پر جائے گا تو ایمان والا ہوگا، جب صبح میں بیدار ہوگا تو ایمان کی دولت سے محروم ہو چکا ہوگا۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمان کو چند کوڑیوں کے بدلے میں اس وقت ایمان والا بیچ دے گا، چند کوڑیوں کے بدلے میں۔ اور آج بھی ہم یہ حالات دیکھ ہی رہے ہیں، بڑی تعداد اپنے ایمان کو بہت آسانی سے فروخت کر رہی ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن نہیں ہیں۔ ہم اپنی زبان سے کون سا کلمہ ایسا نکال دیتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ایمان سے نکل گئے یا نہیں۔ ہمارے ایک معمولی جملے سے ہم ایمان سے نکل جاتے ہیں۔ اس لیے مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی اپنے لڑکی کا نکاح جب کسی نوجوان سے کرو تو اگر وہ نوجوان ایسا ہے جو ایجوکیٹڈ تو ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، اور دوسری طرف ایک وہ ہے جو ایجوکیٹڈ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے، دینی اعتبار سے، وہ بھی ایجوکیٹڈ لیکن دینی اعتبار سے، تو آپ اپنی لڑکی اس دینی ایجوکیٹڈ کو دیں، دنیاوی ایجوکیٹڈ کو نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیاوی ایجوکیٹڈ جب اس نے اتنی ڈگری حاصل کر لی، اتنی تعلیم حاصل کر لی، سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، اس نے نہیں تعلیم حاصل کی تو دین و ایمان کی تعلیم حاصل نہیں کی۔ اب وہ بہت سی مرتبہ اس کی زبان سے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو اسے دائرہ ایمان سے نکال دیتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی گویا ایک کافر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے آج۔ تو آپ دینی ایجوکیٹڈ کو پہلے دیں، دنیاوی ایجوکیٹڈ کو نہیں۔
میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے بھی ایجوکیٹڈ، اس لیے کہ ان سے بڑا کوئی ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا اپنی جگہ ہے ایجوکیٹڈ، انہوں نے ایجوکیشن لیا ہے، لیکن صحیح ایجوکیشن اگر کوئی ہے تو وہ قرآن و حدیث کی تعلیم اور اس کا ایجوکیشن ہے۔ یہ تو ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، دنیاوی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور وہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری دنیا اور ہمارے دین دونوں کو سدھارنے اور ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ تو صحیح ایجوکیشن تو وہ ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہ ایجوکیشن حاصل نہ کریں، وہ بھی حاصل کریں، دین دنیا کے میدان میں وہ آگے سے بڑھے اور خوب آگے بڑھے، لیکن آپ دین کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، دین کی تعلیم بھی ایسی حاصل کریں تاکہ آپ اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ ہمارے پاس دنیا کی ڈگریاں ہوں، لیکن اگر دین سے ہم کورے ہیں تو یہ دنیا کی ڈگریاں قیامت تو بہت دور کی بات، عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی آپ کو۔ آپ نے دنیا کی دین کی تعلیم حاصل نہیں کی، قبر میں آپ کو اتارا گیا، آپ سے پوچھا گیا من ربک، آپ کیا جواب دو؟ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے متعلق۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کا واقعہ، ایک ایجوکیٹڈ سے پوچھا گیا کہ دعائے قنوت کیا ہے، آپ پڑھ کر سنا ہے دعائے قنوت، یا تو الحمدللہ سب کو آتی ہوگی دعائے قنوت، جو وتر میں تیسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت، اور وہ اتنے ایجوکیٹڈ جس کو ہم یعنی آج کے جو جتنے ہم ہمارے ایم ایل اے ایم پی جو ہے ہم ان کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ دعائے قنوت کیا ہے، تو انہوں نے کیا پڑھنا شروع کیا پتہ ہے آپ کو؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسے یہ نہیں پتا کہ دعائے قنوت کیا ہے، کہ وہ نماز کہاں پڑھتا ہے، وہ نظر ہے۔ یہ وہ ہے جن کو ہم اپنا قوم کا رہبر سمجھتے ہیں دنیاوی لائن سے، ان کے دین کا یہ حال ہے، وہ آپ کی کیا رہبری کریں گے اور آپ کے مسائل کو کیسے حل کریں گے، وہ جن کے دین کا یہ حال ہو، جن کے ایمان کا یہ حال ہو۔ تو اصل تو یہ ہے کہ ہم کم از کم اللہ تعالیٰ یہ ضرور پوچھیں گے کہ آپ سورہ فاتحہ اگر کسی کی یاد نہیں صحیح نہیں ہے، اگر اس پر پکڑ ہوگی، نماز صحیح نہیں ہے پکڑ ہوگی اس پر، لیکن اگر آپ نے دنیا کی کوئی ڈگری حاصل نہیں کی، کوئی پوچھتاچھ نہیں ہوگی کیوں نہیں کی، آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے بھائی، انجینئر کیوں نہیں بنے، نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ کی نماز کیوں صحیح نہیں تھی، آپ کا قرآن کیوں صحیح نہیں تھا، آپ کے روزے کیوں نہیں صحیح تھے، آپ کے معاملات، آپ کا بزنس صحیح طریقے سے آپ نے کیوں نہیں کیا، یہ ضرور پوچھا جائے گا، اور اس پر پکڑ بھی ایسی ہوگی۔ اس لیے اصل جو طالب اور دیکھو یہ جو ہمارے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ ایک تو ہمیں دین کی تعلیم لینی نہیں ہے، اور کیوں نہیں لینی دین کی تعلیم؟ اس لیے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دین کی تعلیم کی ایسے کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس میں دو چیزیں ہوگی نا وہ دین کی طرف زیادہ دھیان دے گا، ایک جس کے اندر خوف خدا ہوگا، اور جس میں خوف خدا ہوگا اس میں فکر آخرت ضرور ہوگی، جس میں فکر آخرت ہوگی اس میں خوف خدا ضرور ہوگا، کہ ہمیں مرنا ہے، یہ سب کو یقین ہے نا، مرنا ہے یا نہیں ہے، مرنا ہے سب کو، اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے، اور اس کا بھی یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے، یہ سب جانتے ہیں ہم لوگ، جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ اگر واقعیت ہم لوگ مانتے ہیں تو اس کے لیے ایسی تیاریاں کرتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ایسا ہوگا، مریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا ہم کو،
یہ سب ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں جیسا یقین ہونا چاہیے وہ یقین نہیں ہے۔ اگر ایسا یقین ہوتا تو ہم سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر مشکل کا حل اللہ کی ذات میں ہے، وہاں حل ہوگا ہمارا ہر مسئلہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر سے حالات دور ہو جائے، ہمارے ہر مسائل حل ہو جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، چاہے وہ کسی اعتبار سے بھی ہو۔ آپ جس لائن میں ہیں اس لائن میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کریں۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں۔ آپ جس لائن میں، جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ اگر بزنس مین ہیں تو آپ اس کے مسائل کو سیکھ کر اللہ کو راضی کریں، شریعت کے مطابق بزنس کریں۔ آپ نوکری کر رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہے آپ اس کو حاصل کریں اور اس کے مطابق جاب کریں۔ اس کے ذریعے سے آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں کام کرنے والا اللہ کو راضی کر سکتا ہے، اپنے مسائل حل کروا سکتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں ہے۔ ہم یہ بزنس کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم جاب کو دین سمجھتے ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے کمی کرنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی جو فقط تولنے کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ جو آدمی جاب کر رہا ہے اس کی 8 گھنٹے کی اگر ڈیوٹی ہے، اس میں اگر آدھا گھنٹہ بھی اگر وہ کمی کرے گا، ادھر ادھر وہ اس کو ضائع کرے گا، کل قیامت کے دن اس کے متعلق بھی پوچھ ہوگی، اور اس کے لیے اس آدھے گھنٹے کی تنخواہ لینا شرعاً ناجائز اور حرام ہے، شریعت کا اصول ہے۔ ہمارے یہاں مذہب جاب پر ہے، مسجد جانے کی، نماز پڑھنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اب اس کا فائدہ یہ لوگ غلط فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ وہ وقت کو برباد کرتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں مسجد میں آ کر۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر سیٹ اوروں کو بھی نماز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اس طرح وقت کو ضائع کرتے ہیں، اس وقت کی تنخواہ لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہر اس آدمی کے لیے جو جاب کر رہا ہے، جس کو جو ڈیوٹی نبھا رہا ہے اپنی، اس کے لیے چاہے وہ پورا جتنا وقت طے ہوا ہے وہ پورا کے پورا وقت دینا ضروری ہے، اسی کام میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر وہاں رہتے ہوئے بھی وہ موبائل پر اپنا وقت برباد کر رہا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو غنیمت جانے اور اپنا پورا دین کی تعلیم حاصل کرے، تب پتہ چلے گا دین کیا ہے اور اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ جب تک یہ چیز ہم سیکھیں گے نہیں، تب تک ہماری زندگی اسی طرح جہالت میں گزر جائے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کے لیے منہ نہیں رہے گا ہمارے پاس کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔